اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو ان بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے ایک معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کام آئے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے کام آئے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ ہے۔ یہ بہت اہم آیتیں ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، اگر ہم ان کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ پچھلی 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی اور اسلام کو بیان کیا تھا، اسلام کی حقیقت کو بیان کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اصل مسلمان کس کو کہا جائے گا، یہ سب گزشتہ ان آیات میں بیان کیا گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، یہاں سے 3 آیتوں میں۔ اب یہاں پر وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس چیز کو باپ دادا اپنے بیٹوں کے لیے بہت فائدہ مند سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری جو نسل ہے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھائے۔ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو ان کی دنیاوی ترقی کو سوچتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے پوتے بڑی دکانیں ہوں، بڑی فیکٹریاں ہوں، بڑے کاموں کے لائسنس ہوں ان کے پاس، کہ خوب پیسہ آئے ان کے پاس، خوب ترقی کریں، دنیا بھر میں ان کا کاروبار پھیلا ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ یہ ساری سوچیں ان کی ہوتی ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، اگر پیسہ نہیں بھی ہے تب بھی گزر جائے گی، ہے تب بھی گزر جائے گی، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے، ان کا، بچوں کا، ہماری نسل کا، آخرت کا اصل مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں وہ لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، بھتیجے، یہ آخرت ان کی کیسے سنور جائے، آخرت میں یہ کامیاب ہو جائیں، اس کو ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ دیکھیے گا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، یا تمہارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی مضبوط دلیل اس واقعے کی ہے، جو واقعہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ یہ واقعہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹوں کو کیا نصیحت کی، یہ ایک واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کے وقت کیا تم خود موجود تھے، یا تمہارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی مضبوط طریقے سے یہ بات تم تک پہنچی ہے؟
ظاہر سی بات ہے اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے پہلے اس واقعے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کتنے ہزار سال پرانا واقعہ ہوگا یہ، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی شان کہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں آیا، اور نہ تم خود اس وقت موجود تھے جب کہ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں، سنو، اس میں نصیحت ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہ تم تو یہ بتاؤ مجھے نہ تمہاری فیکٹریوں کی فکر ہے، نہ تمہاری کھیتی باڑی کی فکر ہے، نہ تم دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاؤ، مجھے تمہاری نہ اس کی فکر ہے، تم تو یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کو مانو گے، تم تو یہ بتاؤ۔ یہ سوال کیا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، ان کے پوتے نبی، ان کے بچے نبی، ان کے چچا نبی، ان کے دادا نبی، ان کے باپ نبی، سب نبی نبی، لیکن سوال کیا ہو رہا ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو۔ تو پتہ یہ چلا توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی تعلیم اگر ہم نے بچوں کو نہیں دی اس زمانے کے اندر، تو آنے والی نسلیں کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہوگا، کوئی کسی کو اللہ مان رہا ہوگا، کوئی کسی کے سامنے جھک رہا ہوگا۔ یہ پورا جو دور ہے کفر اور شرک سے بھرا ہوا دور ہے، جگہ جگہ سے بلاوے ہیں کہ آ جاؤ اس دھرم میں آ جاؤ، اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جاؤ، گھر واپسی کرو۔ صاف لفظوں میں ایک بابا نے یہ بات کہی، ایک لڑکی سے اس نے کہا جو اینکر تھی، رپورٹر تھی، جب وہ وہاں گئی تو اس نے یہ کہا کہ تم گھر واپسی کر لو، اور صاف لفظوں میں کہا کہ اسلام چھوڑ دو اور سناتن دھرم وہ کر لو، اپنا لو۔ اب اس سے زیادہ صاف کن لفظوں سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور کیا جا رہا ہے اسلام کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا رہا، کہیں کسی کی پٹائی ہوتی ہے، کہیں کسی کو مارا جاتا ہے، کہیں کسی کو جلایا جاتا ہے، کسی کو کاٹا جاتا ہے، کچھ بھی کر دیا جاتا ہے۔ راجستھان میں دو نوجوان لڑکوں کو جلا دیا گاڑی میں باندھ کر، 4 ویلر میں، ابھی 7-8 مہینے پرانا واقعہ، جھوٹے الزام لگا کر۔ تو آپ کے اسلام کے اوپر اور آپ کے ایمان کے اوپر حملے ہیں، آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام چھیننے کی پوری کوششیں، آپ اس کو کس طرح بچائیں گے؟ آپ کس طرح ایک اللہ کو ماننے پر قائم رہ سکیں گے؟ آپ کی نسلیں، آپ کے بچے کس طرح اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، جبکہ خود آپ جمے ہوئے نہیں ہیں، خود آپ اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، خود آپ اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ بڑی شان سے قربانی ہوتی ہے، مہنگے جانور خریدے جاتے ہیں۔ کیا وہ مہنگے جانور خریدنے والے یہ سوچتے ہیں کہ پوری سال نماز چھوڑو اور ایک عید کی نماز، 2 عید کی نماز اور جمعے کی نماز پڑھ کے قربانی کر کے وہ سب کچھ معاف ہو جائے گا؟ جہاں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہلے نماز کا حکم ہے۔ جب آپ اس کی دعا پڑھتے ہیں قربانی کی، اس میں سب سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ ہی کے لیے۔ اسی طرح سورہ کوثر کے اندر جہاں قربانی کا حکم دیا ہے وہاں پہلے نماز کا حکم دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی، نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ تو کیا آج مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوا مسلمان نمازیں پڑھ رہا ہے؟ کیسے یہ
امید کی جا سکتی ہے کہ جب اس کے اوپر اسلام کے چھوڑنے کا دباؤ اور پریشر بنے گا تو یہ اسلام پر باقی رہ سکے گا۔ جو شیطان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا وہ دوسروں کا مقابلہ اور دوسرے دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ وہ تو ذرا میں بہاؤ میں بہہ جائے گا، اصل مال چھٹ جائے گا اور کچرا سب بہہ جائے گا۔ اور یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ سینکڑوں نوجوان، سینکڑوں لوگ، عورتیں، لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو کس بات کی تعلیم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے اور کس اہمیت کے ساتھ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کن اہم چیزوں کی وصیت کی ہے۔ جبکہ مرنے والا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والا اپنے بچوں کے کیریئر کا سوچتا ہے، ان کے فیوچر کا سوچتا ہے کہ اتنا حصہ تم لے لینا، اتنا حصہ تم لینا، نہ فلانی دکان تم رکھ لینا، فلانی دکان تم رکھ لینا۔ اگر دیندار ہے تو بیٹا آپس میں مل جل کے لینا، لڑائی جھگڑا مت کرنا، بدنامی ہوگی خاندان کی۔ یہ سب چیزیں ایک طرف۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تم تو یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس مختصر ٹکڑے کے اوپر بہت بڑا ایک بیان کیا ہے، جس کو کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ پتلے پتلے رسالے، پتلے رسالے، اور یہ لکھا ہے اس میں مولانا علی میاں ندوی نے یہ بیان کیا تھا، جس کو نوٹ کیا گیا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ صرف ایک جملہ آپ کو لکھنا ہے اور اس جملے کے آگے کسی بھی قسم کی کوئی چیز لکھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ تو مولانا علی میاں نے فرمایا کہ میں یہ لکھوں گا ما تعبدون من بعدی، کہ تم یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ ہر اسکول کے اندر اور ہر گلی کے اندر آج کفر اور شرک کا بول بولا ہے، کفر اور شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسکولوں کے اندر بچوں کو کفر اور شرک پڑھایا جا رہا ہے۔ زیادہ تر عیسائی اسکول ہیں، زیادہ تر غیروں کے اسکول ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو تیرنا نہ سکھائیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں، کیا یہ آپ کریں گے؟ آپ نے اپنے بچے کو ڈرائیونگ نہیں سکھائی اور اس کے ہاتھ میں کار دے دی، تو بتائیے کیا ایسا کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے۔ پھر کیوں آپ نے اسلام کو اور ایمان کو اتنا سستا اور ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ ایک گھر میں بس مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اب نہ ماں باپ کو ایمان اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ بچوں کو ایمان اسلام سکھانے کی ضرورت ہے، بس گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور چلاتے رہو۔ بالکل یہ غلط ہے۔ جس طرح دوسری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اسی طرح اسلام بھی سکھانے کی چیز ہے۔ اگر اسلام سکھانے کی چیز توحید اور آخرت سکھانے کی چیز نہ ہوتی تو یہاں ان باتوں کے تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اور بھی دوسرے احکامات قرآن نازل کر دیتا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک اللہ کی عبادت بچوں کے دل اور دماغ کے اندر بٹھا دی جائے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، ساری دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ بات بچوں کے دماغ میں بٹھا دی جائے، یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس سے علاوہ کوئی چیز بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے سلسلے میں کہ لڑکیوں کو بھی یہ بات ان کی گھٹی میں پلا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن تم اپنے ایمان سے مت ہلنا، تم اپنے ایمان سے مت ہلنا۔ اور صحابہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ سرک جائے یہ تو ممکن تھا، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر کمی آ جائے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے ایمان کو بنایا تھا، سیکھا تھا۔ وہ گھر بیٹھے والے مسلمان نہیں تھے کہ بس ایک بار کلمہ پڑھ لیا یا کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو بس ہم مسلمان ہیں۔ وہ سیکھتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ان کے اوپر غفلت آ جاتی تھی تو وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نکالتے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہوگا یا حنظلہ تو منافق ہوگا۔ ایک پل بھر کی غفلت ان کو اس بات پہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اللہ کی یاد سے اور ایمان سے جو ہے ایک پل بھر کے لیے بھی غفلت برتیں۔ تو ایمان اور توحید، اللہ ایک ہے، اس کی تعلیم، اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کر سنائی جائیں، نہیں ہو تو لے لیں اور ہوں تو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں، بٹھائیں، ان کو لڑکیوں کو بھی سکھائیں، پڑھائیں، بٹھائیں، چاہے وہ بڑی کالج میں جاتی ہوں، بڑی یونیورسٹی میں جاتی ہوں، بڑے اسکول میں ہوں، بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کو ایمان اور اسلام سکھائے جائے، یہ ان آیتوں کا مطالبہ ہے۔ ایک بہت عمدہ چیز میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، آج ہی جو ہے میں نے اس کو پڑھا تھا۔ ایک غیر مسلم 1992 سے 1997 تک ہمارے ملک کا صدر رہا ہے، اس نے کیا جملے لکھے ہیں سنیے آپ قرآن کے اوپر۔ کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما۔ کیا لکھا ہے؟ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس کا ترجمہ نہیں معلوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا ترجمہ نہیں معلوم، جو چھوٹی چھوٹی 4 سورتیں پڑھتے ہیں ان کے ترجمے نہیں معلوم۔ سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا۔ زندوں کا قانون تھی یہ کتاب، زندوں کو ہدایت پر چلانے والی تھی، اس کو مردوں کے لیے ان کا منشور بنا دی۔ جو علم کی کتاب تھی، لا علموں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا۔ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پر لگا دیا۔ جملے ہیں نہیں ہیں یہ، اور خاص طور پر آخری، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی۔ جو اسلام کو نہیں سمجھے ابھی تک، اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، اور ان لوگوں کو اسلام کے خلاف اتنا کچھ بھرا گیا ہے اور اسلام کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ چند لوگوں نے ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کی برائیاں بیان کی، اسلام یوں ہے، اسلام یوں ہے، اسلام یوں ہے، لیکن کبھی مسلمان نے اپنے عمل سے اور اپنی کتاب سے یہ نہیں بتایا کہ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا ہے۔ اسلام چوری نہیں سکھاتا، اسلام تو حفاظت سکھاتا ہے۔ اسلام حرام نہیں سکھاتا، اسلام تو حلال سکھاتا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ تاجر ہو اور آپ کے سامنے یا بغل میں کوئی غیر ہے اور آپ کی دکان پر گراہک آ چکے ہیں اور آپ کے گھر کا چولہا جل جائے گا، اتنی رقم آپ کے پاس آ گئی ہے، تو اب جو گراہک آخر میں آیا ہے آپ اس گراہک کو پڑوس والے کے یہاں بھیجو کہ اس غیر کے یہاں ابھی تک بکری نہیں ہوئی، آپ اس کے یہاں سے سودا لے لیجیے۔ یہ واقعات ہیں صحابہ کے دور کے، کہ ایک صحابی کے پاس یہودی آیا اور کہا کہ سودا دے دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ سامنے جو بھائی کی دکان ہے آپ وہاں چلے جائیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور وہ وہاں چلا گیا، وہاں سے اس نے سودا لیا۔ سودا لے کے دوبارہ یہاں آیا اور کہا کہ کیا آپ کے پاس یہ سامان نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سامان تو تھا، لیکن میرے پاس اتنی رقم آ گئی ہے کہ میرے بیوی بچے کھا لیں گے۔ وہ سامنے والا جو بھائی تھا وہ صبح سے خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی ایک گاہک نہیں آیا، اس لیے میں نے آپ کو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس یہودی نے فوراً کلمہ۔
آج مسلمانوں کے کاروبار، مسلمانوں کی تجارتیں کیا اسلام کو پیش کر رہی ہیں؟ اسلام کو بدنام غیروں نے نہیں کیا ہے، اسلام کو بدنام خود مسلمانوں نے کیا۔ اسلام کو نہ سیکھ کے، اسلام کو اپنی جائیداد سمجھ کر کہ گھر کی وہ ہے، اپنی کھیتی ہے گھر کی۔ کتنی اہم تعلیمات دی گئیں۔ جواب کیا دیا ہے ان لوگوں نے، ان بیٹوں نے؟ قالوا نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا و الہ آبائی کا، آپ کے معبود اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، جو ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فرما بردار، اس کی تشریح پچھلے ہفتے میں نے بہت کھل کر کی تھی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آنا چاہیے، چاہے تمہاری گردن کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہتھیار رکھا ہوا ہو اور تم سے کہا جا رہا ہو کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو تو ابھی ہم تمہاری گردن اڑا سر سے الگ، بدن سے الگ کر دیں گے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اب آپ اس نظریے سے اس واقعے کو سوچیے، اس زمانے میں نہیں ہو رہا کیا یہ سب؟ اس نظریے سے آپ حضرت بلال کے واقعے کو سوچیے کہ کیا ان کے اوپر سختی ہوتی تھی اسلام کو چھوڑنے کی، اور کیا اس وقت وہ نہیں ہو رہا؟ اس سے برے حالات آئیں گے ہمارے اوپر، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کر لیں، اپنے ایمان کو اور اسلام کو مضبوط کر لیں، اپنے گھر کو محفوظ کر لیں، اسلام کو سمجھا کر، اسلام کو بتا کر۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں لے کر بیٹھے، اگر وہ سمجھدار ہے، سنتا ہے کچھ باتیں اسلام کے تعلق سے، وہ اپنے گھر میں لے کے بیٹھے، وہ شرم نہ کرے، اب شرم حیا نہ کرے دین کے معاملے لے کے بیٹھے، ماں کو بھی باپ کو بھی، اور بہت محبت بھرے انداز میں اسلام کو سمجھانے کی۔ اگر وہ خود سمجھ کر سمجھائے گا، کسی کتاب کو پہلے سے پڑھ کر، یا ان کے سامنے کوئی کتاب کی تعلیم کر دے اسلام کے تعلق سے جو اسلام کو اور ایمان کو مضبوط کرنے والی ہوں۔ تلک امۃ قد خلت لہا، قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ایمان پر ان کا جیے، ایمان پر مرے، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ وہ ایک امت تھی، گزر گئی۔ اب یہ سوچو، لہا ما کسبت، کہ ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے کام آئے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ سینکڑوں قرآن کی کئی آیات اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مسلم شریف کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، کہ وہ بڑے دیندار گھرانے کے خاندان میں پیدا ہو، والد تو ہمارے 4 مہینے لگاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، اور بیٹا ایک نماز، فرض نماز نہیں پڑھتا۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میرے باپ کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی، تو صاف سن لے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ محمد کے وجہ سے تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تمہاری بخشش نہیں ہوگی، جو تم عمل کرو گی اس پر تمہاری بخشش اور مغفرت ہوگی، تم جیسی زندگی گزارو گی ویسا تمہارے ساتھ معاملہ ہو۔ جب وہ نبی کی بیٹی سے کہہ رہا ہے تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ اور ہم کس چیز پر ناز کریں گے؟ جبکہ ہمارا ایمان تو ابھی ہم نے ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا، ایمان ہم نے سمجھا ہی نہیں ایمان کس کو کہتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں بتاؤ، تم ان کے بارے میں بتاؤ، تم سے تو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کر کے آئے ہو، تم بتاؤ اپنی کارگزاری، اور تم نہیں بتاتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تو ابھی ہم تمہاری زبان پہ تالا ڈالتے ہیں، اور اب تمہارے بدن کے اعضاء اور حصے بولیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، اور جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ اچھائی کی، یہ برائی کی، یہ نیک کام کیا، ہر ایک کو اس کا جواب دینا۔ اللہ کرے کہ جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔